آج ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری جمعہ کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ کر بانٹ دو۔ شام کو کوئی اللہ کا ولی، کوئی نیک بندہ آپ کی خدمت میں پیش ہوگا اور آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ آپ کے قدموں میں رکھ دے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری جمعہ کے دن کا یہ خاص وظیفہ آج تک جس کو بتایا اللہ نے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا۔ یہ اللہ والوں کی کامیابی کا وہ راز ہے جو آج تک نہ ہی کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتاتا ہے۔ آج میں آپ کو سینے کا راز بتا رہا ہوں۔ جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا، عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے گا، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جو شخص ابھی تک اپنے مقدر کو سنوار نہ سکا، جو شخص آج تک اپنے گھر کے حالات کو بہتر نہ کر سکا، آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ ہر مقصد ایک دن کے اندر پورا ہو کر رہے گا۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی تاثیر و طاقت یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو صبح پڑھتے ہیں، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ شام کو پڑھتے ہیں، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینے اور کئی گھنٹوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ یہ وظیفہ جسے غیبی مدد کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ سفر کے مہینے میں لوگ بڑے بڑے صدقے دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں۔ کوئی انڈے کا صدقہ کرتا ہے، کوئی میٹھے چاول کا صدقہ کرتا ہے، کوئی نمک کا صدقہ کرتا ہے، کوئی کالے ماش کا صدقہ کرتا ہے، کوئی روٹی اور گوشت کا صدقہ کرتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو 27 سفر جمعہ کے دن کا ایک ایسا طاقتور صدقہ 10 روپے کی ٹافیوں کا ایک ایسا خاص راز بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں تو اگر آج 10 حاجتوں کی نیت کرو گے تو 10 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ حاجتیں بھی ایسی جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، جس سے انسان کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، جو آپ کو لگتا ہے یہ کام کئی سالوں سے اٹکا ہوا ہے۔ آج 27 سفر آخری جمعہ کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر وہ حاجت پوری فرمائے گا جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ آج کا وظیفہ ان بہنوں کے لیے ہے جو اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پریشان ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھے، بیوی اپنے شوہر کے لیے پڑھے، بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے پڑھے، جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے لیے پڑھے، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے پڑھے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھے۔ اور آج خوش قسمت ہی ہوگا وہ بندہ جو یہ وظیفہ پڑھے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ سارا سال جمعہ تو بہت سے آئیں گے، لیکن ماہ سفر کا آخری جمعہ کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر آج آپ نے سستی کی، غفلت کی، کوتاہی کی تو پورا ایک سال پچھتانا پڑے گا۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ 10 روپے کی ٹافیاں کسی بھی دکان سے مل جائیں گی۔ کسی بھی دکان سے 10 روپے کی ٹافیاں لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جمعہ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ جب چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن اللہ والوں نے 2 وقت قبولیت کے بتائے ہیں۔ وہ وقت بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں اور دوسرا عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو، پتہ نہیں پھر اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے آج بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورا سال مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 27 تاریخ جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لے، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لے، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لے، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ سفر کی 27 تاریخ جمعہ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری جمعہ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، ہر کام رب کرائے گا۔ بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں، تمام تنگ دستیوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر 10 روپے کی ٹافیوں پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد اللہ کی صفت بھی ہے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی ہے۔ اللہ الصمد کا لفظی معنی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ آج جو مشکل وقت ہے، آج جو مہنگائی کا دور ہے، غربت کا عالم ہے، اللہ الصمد پڑھنے سے آپ اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ آپ پر رزق اور دولت کی بارش برسا دے گا۔ اللہ الصمد پڑھنے سے آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ آج پہلے نمبر پر صرف 10 روپے کی ٹافیوں پر اللہ الصمد پڑھ کر 1 لاکھ مانگو گے، اللہ 70 لاکھ سے نوازے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ وہ بن مانگے ہمیں 3 وقت کا کھانا دیتا ہے، پہننے کو بہترین کپڑے دیتا ہے، سونے کو نرم و ملائم بستر دیتا ہے، بن مانگے ہماری تمام خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب اس سے مانگا جائے تو اتنا عطا فرماتا ہے کہ ہمیں کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ آج آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر اللہ الصمد کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ آپ پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، یا تو آپ ٹافیوں کو اکٹھا اپنے سامنے رکھ کر 70 بار اللہ الصمد پڑھ کر 10 روپے کی ٹافیوں پر پھونک مار دیں۔ دوسرا طریقہ، آپ 10 روپے کی ٹافیوں میں سے 1 ٹافی اٹھا کر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں، اللہ الصمد کو 7 بار پڑھیں اور ٹافی پر پھونک مار دیں۔ پھر اگلی ٹافی اٹھا کر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں، اس پر الگ حاجت کی نیت کریں، اس پر بھی 7 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر پھونک مار دیں۔ پھر تیسری ٹافی پکڑیں، اس پر بھی 7 بار اللہ الصمد پڑھ کر پھونک ماریں۔ اس طرح 10 ٹافیوں پر آپ نے 70 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ آپ اللہ الصمد کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج، کامیابی کے لیے، دنیا کی ہر وہ شے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، 10 روپے کی ٹافیوں پر اللہ الصمد پڑھتے ہی اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آج رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں بلکہ رب کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ اللہ الصمد کو پڑھنے سے اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے کے مطابق 70 بار پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جس کو ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت مبارکہ ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس کی 3 آیات ہیں۔ اس سورت کو رزق اور دولت کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو ماں باپ پریشان ہے کہ بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے۔ بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر ہوتی ہے، اور بعض اوقات جب آپ کے حاسدین آپ کی بیٹی کے رشتوں میں بندش لگا دیتے ہیں، پھر آپ جو مرضی کر لیں، جب تک یہ بندش ختم نہیں ہوتی آپ کے رشتے ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں تو آج اس سورت مبارکہ کو نیت کر کے پڑھیں
बेटी के रिश्तों में तमाम रुकावटें, हर तरह की बंदिशें टूट जाएंगी। इसी तरह अगर आप कारोबार के लिए परेशान हैं, कारोबार बंद हो चुका है, कारोबार में रुकावटें हैं, दिन रात मेहनत के बावजूद काम होते होते रह जाता है, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, तो आज इस सूरत मुबारक को लाजमी पढ़िएगा। ये 10 रुपए की टाफियां आपके नसीब और तकदीर के बंद ताले खोलने के लिए काफी हैं, आपके मुकद्दर के सितारे चमकाने के लिए काफी हैं, आपकी आने वाली नस्लों को आबाद करने के लिए काफी हैं, अल्लाह से फैज़ो बरक़ात, अनवारो तजल्लियात लूटने के लिए काफी हैं। ये सूरत मुबारक 10 रुपए की टाफियों पर पढ़ते ही अल्लाह की गैबी मदद आ जाती है। हर काम में अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं अल्लाह की गैबी मदद आ जाती है। पूरा साल आपके साथ रहती है। पूरा साल आप कभी किसी मुकाम पर रुसवा नहीं होते, मायूस नहीं होते। आप अपने रब से जो इल्तिजा करते हैं, जो मांगते हैं, अल्लाह आपको बेहतरीन से नवाज देता है। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आप सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 11 बार पढ़नी है और हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। सिर्फ 11 बार सूरह कौसर पढ़कर आपने 10 रुपए की टाफियों पर फूंक मारनी है। 11 बार सूरह कौसर पढ़ते हुए 11 हाजतों की नियत करके बैठोगे, 11 की 11 हाजतें पूरी हो जाएंगी। सूरह कौसर एक ऐसी कुरानी सूरत मुबारक है जिससे दुश्मन की चीखें निकल जाती है, क्योंकि इस कुरानी सूरत मुबारक का लफ्जी मानी है कि हम आपको खैर कसीर से नवाजेंगे। बेशक तुम नमाज पढ़ो, तुम्हारा दुश्मन ही बेनामो निशान हो जाएगा। आज अगर कोई हासिदों से, जादू जिन्नात से, दुनिया की तमाम परेशानियों से जान छुड़वाना चाहता है तो दूसरे नंबर पर 11 बार सूरह कौसर पढ़े। इंशाअल्लाह सूरह कौसर आपको दुनिया में आला मुकाम अता फरमाएगी, हर मकसद में कामयाबी शर्तिया अता फरमाएगी। सिर्फ 11 बार सूरह कौसर पढ़ने के बाद अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी आयत मुबारका का वजीफा है। ये कुरानी आयत मुबारका सहाबा कराम का वजीफा है, फरिश्तों का वजीफा है, अल्लाह के वलियों का वजीफा है। सहाबा कराम के दौर में अल्लाह के हबीब मौजूद थे, पैगंबर मौजूद, रसूल मौजूद, अहले बैत मौजूद, लेकिन फिर भी सहाबा कराम पर जब मुश्किल वक्त आता, जब तंगदस्ती आती, जब परेशानी आती, जब मुसीबतें आती, वो किसी पैगंबर के सामने हाथ न फैलाते, वो किसी रसूल के पास न जाते, किसी वली के पास न जाते, बल्कि वो अल्लाह के हुजूर पेश होते, अल्लाह के सामने अपने दुख, गम, तकालीफ रखते और इस आयत मुबारका को पढ़ते। और इस आयत मुबारका को पढ़ते ही अल्लाह सहाबा कराम की हर हाजत को पूरा फरमाता, हर दुख, गम, तकलीफ को दूर करता। लेकिन आज हम पर जब मुश्किल वक्त आता है तो हम सबसे पहले जाली पीरों फकीरों के पास जाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं। जब कहीं से कोई बात नहीं बनती, जब थक जाते हैं, हार जाते हैं, फिर अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं। इतने में अल्लाह की जात नाराज हो जाती है। हमें सहाबा कराम से सीखना चाहिए। आज मैं सीने का राज बता रहा हूँ। इस आयत मुबारका को पढ़ने वाला अगर मकरूज है तो कर्ज से निजात हो जाएगी, बे औलाद है औलाद मिल जाएगी, कारोबार में तरक्की के लिए पढ़े, नाफरमान औलाद, जिद्दी औलाद को तीर की तरह सीधा करने के लिए पढ़े। यानी कि जो भी आपकी हाजतें हैं, जो भी आपकी मुरादें हैं, आपने नीयत लाजमी करनी है। अब आपने तीसरे नंबर पर जो आयत मुबारका पढ़नी है, जो सहाबा कराम का वजीफा है, वो आयत मुबारका हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील है। आपने इस आयत मुबारका को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 1 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है और फिर 10 रुपए की टाफियों पर फूंक मार देनी है। इस आयत मुबारका का लफ्जी मानी है कि मेरे लिए मेरा रब काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। और जब कोई बंदा इस आयत मुबारका को पढ़ता है, इस बात का इकरार करता है कि मेरे लिए मेरा रब काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है, फिर अल्लाह वहां से रिज़्क़ अता फरमाता है जहां से बंदे का गुमान तक नहीं होता। फिर अल्लाह जब देता है तो आपके दुश्मन को आपका वसीला बनाकर भेज देता है। आप हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा तो मुझे मुंह तक नहीं लगाता, ये कैसे मेरी मदद कर रहा है। जब आप तीसरे नंबर पर 21 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ ले तो इसके बाद आपने चौथे नंबर पर अल्लाह के 2 सिफाती नाम या रज़्ज़ाक़ु या गनिय्यु को पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ु या गनिय्यु पढ़ते ही अल्लाह आपको रिज़्क़ और दौलत से मालामाल फरमा देगा, कामयाबी से गनी कर देगा। अगर आप अल्लाह के खजानों से गनी होना चाहते हैं, अल्लाह के खजानों को इतना लूटना चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें बैठकर खाएं, तो या रज़्ज़ाक़ु या गनिय्यु को पढ़े। या रज़्ज़ाक़ु या गनिय्यु को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 बार शुमार होगा। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या रज़्ज़ाक़ु या गनिय्यु 1 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु या गनिय्यु 2 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु या गनिय्यु 3 बार हो गया। इस तरह से आप
یا رزاقو یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب یہ سارا عمل کرنے کے بعد آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ آپ نے 10 روپے کی ٹافیاں صدقے کی نیت سے اپنی گلی میں، اپنے گھر کے بچوں میں بچوں کو کھلا دینی ہیں۔ بچے اللہ کی ننھی مخلوق، اللہ کو بہت پسند ہے۔ جیسے ہی آپ یہ 10 روپے کی ٹافیاں بچوں میں بانٹیں گے، بچے 10 روپے کی ٹافیاں کھائیں گے، پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کی بلائیں، آپ کی نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات، رکاوٹیں، پرانے سے پرانے دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے۔ آپ ہلکے ہو جائیں گے۔ عمل کرنے کے بعد اگر آپ کا جسم ہلکا ہو جائے تو سمجھ لینا کہ آپ کے عمل نے اثر کر دیا ہے۔ آج کے دن ہماری خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ لکھ دیں۔ آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔